حي على الفلاح. آج ہم قرآن کی 51ویں سورہ الذاریات میں ایک بہت ہی دلچسپ دلیل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ متن ایک بڑے دعوے کے لیے ثبوت ہمارے ارد گرد کی دنیا یہاں تک کہ ہوا میں تلاش کرتا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک چیلنج سے، ایک سوال سے، لیکن یہ کوئی عام سوال نہیں تھا۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے نہیں بلکہ اسے جھٹلانے کے لیے پوچھا گیا تھا۔ سوال تھا قیامت کا دن کب آئے گا؟ اب ظاہر ہے انہیں کوئی تاریخ نہیں جاننی تھی، یہ تو سیدھا سیدھا اس پورے تصور کا مذاق اڑانا تھا کہ کوئی حساب کتاب کا دن بھی آنے والا ہے۔ اور اس سوال کے جواب میں جو دعویٰ سامنے آتا ہے وہ بڑا حیران کن ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ثبوت کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، ثبوت تو ہمارے چاروں طرف ہے، یہاں تک کہ اس ہوا میں ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس سوال کے پیچھے ذہنیت کیا تھی۔ یہ کوئی معصومانہ تجسس نہیں تھا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ اس میں انکار تھا، طنز تھا اور ایک طرح کی بے صبری تھی۔ یہ رویہ کسی ٹھوس علم پر نہیں بلکہ بس اندازوں اور قیاسرائیوں پر مبنی تھا، اور اصل مقصد تو آنے والی وارننگز کو ٹالنا تھا۔ اب آتے ہیں متن کے پہلے ثبوت کی طرف، اور یہ گواہی سیدھا فطرت کی دنیا سے لائی گئی ہے۔ ابتدائی آیات میں ہوا کی طاقت کو 4 مراحل میں دکھایا گیا ہے۔ پہلے وہ تیز ہوائیں جو گرد و غبار کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر یہی ہوائیں بادلوں کا بھاری بوجھ اٹھا لیتی ہیں، اس کے بعد یہ بالکل نرمی اور آسانی سے چلتی ہیں، اور آخر میں بارش برسا کر گویا ہر چیز کا حصہ تقسیم کرتی ہیں۔ مطلب ایک ہی طاقت ہے لیکن اس کے کردار کتنے مختلف ہیں۔ اچھا، یہاں قسم کا لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب قرآن میں قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو مقدس مانا جا رہا ہے، بلکہ اسے ایک دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ایک ثبوت کے طور پر، گویا یہ کہا جا رہا ہو کہ خود ہوائیں اس بات کی گواہ ہیں۔ اور یہی تو ساری دلیل کا مرکز ہے۔ سوچئے، ایک ہی قدرتی قوت یعنی ہوا اور بادل بیک وقت زندگی بھی دیتی ہے اور موت بھی، کبھی رحمت بن کر برستی ہے، ویران زمین کو سرسبز کر دیتی ہے، اور کبھی یہی ہوا، یہی بادل ایک تباکن طوفان بن کر سب کچھ تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تو اگر ایک ہی قوت میں یہ دونوں پہلو ہیں تو یہ اس خالق کی طرف اشارہ ہے جو بے وقت تخلیق بھی کر سکتا ہے اور تخریب بھی۔ ہواؤں کی اس گواہی کے بعد متن ثبوت کی دوسری قسم پیش کرتا ہے، اور یہ ثبوت لیا گیا ہے تاریخ کے اوراق سے۔ یہاں نقطہ یہ ہے کہ خدائی انصاف کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف مستقبل میں ہونی ہے۔ متن کہتا ہے کہ یہ تو تاریخ کا ایک مستقل نمونہ رہا ہے، یعنی تاریخ خود اس بات کا ریکارڈ ہے کہ جس طرح ماضی میں قوموں سے حساب لیا گیا، اسی طرح ایک آخری انصاف کا دن بھی آئے گا۔ اور پھر سورہ میں کئی تاریخی مثالیں دی جاتی ہیں، قوم لوط، فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح۔ متن کے مطابق ان سب میں ایک بات مشترک تھی، انہیں وارننگ دی گئی، انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور آخرکار انہیں تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہاں آ کر متن اپنے دونوں دلائل کو جوڑ دیتا ہے۔ تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے کئی قوموں کے لیے تباہی کا ذریعہ وہی ہوائیں اور بادل بنے جن پر کبھی ان کی زندگی کا انحصار تھا، یعنی جو چیز رحمت تھی وہی زحمت بن گئی۔ اس طرح فطرت کا ثبوت اور تاریخ کا ثبت دونوں مل کر ایک ہی حقیقت کی گواہی دیتے ہیں۔ اچھا، ثبوت کی بات تو ہو گئی، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس سب میں داؤ پر کیا لگا ہے۔ متن 2 مختلف راستوں اور ان کے 2 بالکل مختلف انجام کی تصویر کشی کرتا ہے۔ متن کے اپنے الفاظ میں ایک طرف ہیں غافل لوگ جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بالکل بے خبر ہیں، قیاس آرائیوں میں لگے ہیں اور وعدے کے دن کا مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں متقی لوگ جو رات کو بہت کم سوتے تھے، صبح سویرے مغفرت طلب کرتے تھے، اور جن کے مال میں محروموں کا حصہ تھا۔ تو ایک طرف مکمل غفلت ہے اور دوسری طرف مکمل بیداری اور ذمہ داری کا احساس، اور انجام بھی اسی کے مطابق ہے۔ ایک گروہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آگ میں پکایا جائے گا، جبکہ دوسرے کے لیے باغات اور چشموں کا وعدہ ہے۔ تو بات بالکل صاف ہے، ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے اور احتساب کا نظام اسی پر قائم ہے۔ اب آتے ہیں اس پوری بحث کے نچوڑ پر۔ آخر یہ انصاف اور احتساب کا پورا نظام ہے ہی کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب سورہ کے آخر میں ایک بہت بڑے اعلان کی صورت میں آتا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اس کائنات اور اس میں موجود زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اور یہاں منطق بالکل سیدھی ہے، اگر تخلیق کا کوئی مقصد ہے تو پھر اس کے اندر ہونے والے کاموں کا بھی کوئی مطلب اور نتیجہ ہونا چاہیے، اور یہی اصول ہمیں ایک ایسے دن کی طرف لے جاتا ہے جہاں ہر عمل کا حساب ہوگا
اور یہ کائنات بے مقصدیت کے الزام سے بری ہو جائے گی۔ تو آخر میں یہ ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کو صرف رہنے کی ایک جگہ کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ثبوت، ایک گواہی کے طور پر دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اس پوری بحث کے مرکزی خیال پر مزید سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔